عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ لا شریک لی لا قضبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار ہے، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ محمد پارہ 26 کی ایک آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ ہی کی عبادت نہ کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع نہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، میں نے ہر وہ چیز تمہیں بتا دی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کرے، جنت سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسلامی مہینے میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج کا خطبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے؟ اسلام میں اس کا حکم ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں؟ جو لوگ مناتے ہیں وہ کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث سننے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت، اس میں اہل تواریخ کے ہاں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی ہے۔ جتنے بھی مورخین ہیں وہ سارے کے سارے کسی ایک تاریخ پر متفق نہیں ہیں۔ تاریخ طبری ہو، تاریخ ابن کثیر ہو، تاریخ خلدون ہو، تاریخ رحمت للعالمین ہو، پیغمبر عالم ہو، الرحیق المختوم ہو، یا اس کے علاوہ دوسری تواریخ کی کتابیں، کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو، کسی نے 12 ربیع الاول کو، کسی نے 7 ربیع الاول کو، کسی نے 13 ربیع الاول کو، مختلف تاریخ۔ لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہی ہے۔ اختلاف
تاریخ پیدائش میں ہے، تاریخ انتقال میں نہیں ہے، تاریخ وفات میں نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اگر سارے اقوال کو اکٹھا کیا جائے، ساری تواریخ کی کتابوں کے اقوال کو اکٹھا کیا جائے، تو زیادہ تر جو مورخین کے اقوال ملتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو۔ تواریخ کے ان اقوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کا دن یہ وہ دن ہے جس دن انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعرات کے دن بھی 3 دن کے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی اسی دن مجھے رسالت ملی، نبوت ملی، اور اسی دن میں مجھے پیدا کیا۔ جس سن میں آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت تکوینی نقطہ نظر سے وہ دن 9 ربیع الاول کا تھا، پیر کا دن۔ پیر کا دن کوئی اور دن نہیں تھا، وہ 9 ربیع الاول کو تھا۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ آپ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ بہرحال اختلاف ہے، لیکن زیادہ اقوال 9 ربیع الاول کے ہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوشی منائی جا سکتی ہے، جشن منایا جا سکتا ہے، برتھ ڈے منایا جا سکتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تو اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، پھر اس کا حکم کس نے دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 23 سالہ دور نبوی ہے آپ کا۔ آپ نے اپنی زندگی 63 سالہ زندگی میں ایک دن بھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، اپنی ولادت کے دن پر خوشی نہیں منائی۔ سابقہ انبیاء کے تعلق سے کبھی آپ نے ایسا کیا ہو؟ کبھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور خلافت دیکھ لیں، ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا، اگر یہ دور ہم صرف خلفائے راشدین کا دیکھ لیں، اس میں بھی کبھی بھی کسی دن کسی سال میں عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملا۔ اس کے علاوہ بدری صحابی، احدی صحابی، مکہ کے صحابہ، مدینہ کے صحابہ، یا آخری صحابی 110 ہجری میں عامر بن طفیل کا انتقال ہوا، پورے خیر القرون کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت نہیں منائی گئی، کبھی بھی نہیں منائی گئی۔ تو جب خیر القرون کے دور میں نہیں، جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، میرے صحابہ کا اور میرے تابعین کا۔
ثم یجیع من بعدہم کأنہ رفث من بقیہ، اس کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو وہ بات کہیں گے، وہ کام نکالیں گے، کأنہ رفث من بقیہ، وہ ریجیکٹ ہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول کون سے ہیں؟ صحابہ کے، نبی کے زمانے کے، نبی کے احکامات۔ جب ہمیں اس سے نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا، تابعین سے نہیں ملتا، تبع تابعین سے نہیں ملتا، محدثین سے نہیں ملتا، مفسرین سے نہیں ملتا، آپ اس سے نیچے آ جائیں، چاروں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے علاوہ دوسرے امام ابن عبد البر، امام اوزائی، یا دوسرے بڑے بڑے محدثین و مفسرین، کسی کے کتاب سے، کسی کے اقوال سے کوئی حدیث، کسی کا کوئی قول، کسی کے دور میں ایسا، اچھا اس میں سب کا اتفاق ہے، دیکھیں جا کر کے پوچھیں نا بھائی کہاں سے شروع ہوا، تو یا تو وہ دلیل لیں گے جو دلیل بنتی نہیں ہے، یا کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، واقعی میں اللہ کے بہترین ولی، اللہ کے بہترین ولی، جن کو ولی کہا جاتا نا، واقعی ولی تھے، وہ واقعی جنتی ہے، وہ ولی ہیں، جو کہا کرتے تھے علیک بتقوی اللہ لا تخف احدا سوی اللہ وکل الحوائج الی اللہ ولا ترجو الا الی اللہ۔ ہمیشہ آپ تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھو، اپنی عرضیاں اللہ کے سامنے رکھا کرو، ولا تخف احدا سوی اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرا کرو، وکل الحوائج الی اللہ، ساری مشکلوں کا حل اللہ سے ڈھونڈا کرو، اپنے توکل اور بھروسے اللہ پہ رکھا کرو۔ ان کی کتاب ہے مشہور کتاب فتح الغیب، غنیۃ الطالبین، 4 مشہور کتابیں، ان میں سے 2 یہ، ان کی کتابیں دیکھ لی جائیں، ان کی زندگی میں دیکھ لیا جائے، کبھی نہیں ملے گا۔ جب عید میلاد النبی کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ صحابہ سے، نہ حدیث میں، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین و مفسرین سے، نہ ائمہ اربعہ سے، نہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر اس کو دین کا حصہ بنا لیا گیا، اس کو دین کا جز سمجھ لیا گیا، اور ابھی شروع ہوتے ہی آپ کے پاس کتنے سارے ایسے میسیج آئے ہوں گے۔ ایک میسیج آیا کیا، آج ہم نے ایک تہیہ کیا ہے کہ آج دن میں 5 کروڑ رسول اللہ پہ درود پڑے جائیں، ایک بار درود پڑھ کے آپ بھی آگے سینڈ کر دیجیے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وہ نماز ہی نہیں جس میں رسول اللہ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح فجر کے بعد 10 مرتبہ، مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھو، کیا ہوگا؟ میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کثرت سے پڑھو، انلمیٹڈ پڑھو۔ لیکن محرم شروع ہوتے ہی ایسے میسیج، ایسی چیزیں، ربیع الاول شروع ہوتے ہی ایسے میسیج، ایسی چیزیں، آپ تاریخ کی کتابیں، قرآن اور حدیث چھان ڈالیں، اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ملے گا۔ اب اگر یہ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا انجام کیا ہے؟ اس تعلق سے رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ اس تعلق سے صحابہ کے اقوال کیا ہیں؟ تابعین کے کیا ہیں؟ آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے آپ قرآن کی آیت دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، سورہ حشر پارہ 28، اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے گا اس کو لینا، جو تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی کو لینا، اس میں اضافہ مت کرنا۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد النبی دی؟ جواب کیا ہوگا؟ کہاں سے لیا آپ نے؟ ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے عید کی نماز کے لیے، کیا کہیں گے؟ نہیں ہوتی۔ اذان دینا غلط ہے کیا؟
اذکار ہے، اچھی بات ہے، لوگوں کو بلا رہے ہیں، لیکن عید کے لیے اذان نہیں دیتے، تکبیر نہیں پڑھتے، نماز جنازہ کے لیے اذان تکبیر اچھی بات ہے نا، نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ بے شمار مقامات پر لوگ کہتے ہیں کیا ہے یار، ہم تو خیر ہی تو کر رہے ہیں، ہم اگر مجلس منعقد کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، ہم اچھی چیز کر رہے ہیں، غلط تھوڑی، اس میں کیا حرج ہے، کلمہ ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کیا حرج ہے عید کے دن اذان دے دی جائے؟ ہمیں مکلف بنایا ہے، جو رسول نے دیا ہے اس کو لینا ہے، جو رسول نے نہیں دیا اس کو اپنی طرف سے ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دین نام اسی کا ہے۔ پہلا حکم قرآن کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول نے دیا ہو اس کو لے لو۔ یہاں کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ منع دکھا دو کہاں ہے، کہتے ہیں نا لوگ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دکھاؤ منع کہاں ہے، ہمیں یہ لکھا ہوا دکھا دو، عید میلاد النبی منع ہے، ایک آیت پڑھ کے دکھا دو، ایک حدیث پڑھ کے دکھا دو۔ بھائی میرے، منع کی دلیل ہمیں مکلف بنایا، جو رسول دے گا اس کو لینا، اب دیا دکھاؤ نہ کہاں ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی کہیں دکھا سکتا ہے کہ 6 وقت کی منع ہے؟ مکلف بنا دیا، 5 فرض ہیں، کوئی دکھائے 6 منع ہے؟ بھئی 5 دیے ہیں، یہی شریعت ہے۔ روزے 29-30 دیے ہیں، اس کے بعد نہیں ہے۔ اب کوئی کہے نہیں دکھاؤ ہمیں 2 مہینے کے روزے منع ہے، دکھاؤ ہمیں یہ منع ہے۔ ہمارے لیے لا اور قانون بنا ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث، اس میں دیکھنا ہے، جو اس میں ہے وہ کرنا ہے، جو اس میں روکا گیا ہے وہ چھوڑنا ہے۔ لہذا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ ایک اصول بن گیا، کرنا کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے کہا ہے، جو رسول اللہ کے سامنے صحابہ نے کیا ہے، جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا، وہ سب کرنا ہے۔ چھوڑنا کیا ہے؟ جس چیز کو رسول اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ چھوڑنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا پورا قرآن پڑھ ڈالیں، عید میلاد النبی کا ثبوت قرآن سے نہیں ملے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے وہ، کیونکہ اللہ نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے نہیں کیا۔ دوسری دلیل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ سامبل کسے کہتے ہیں؟ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہ کرنا ہے، اور جو آپ نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے بھی ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے۔ دوسرا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی رسول اللہ کی اطاعت، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کس سے مشتق ہے؟ تابع یتبع سے، اور تابع یتبع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے ایک بندہ برف میں چل رہا ہے، تو جب برف پہ اپنا قدم رکھے گا تو اس کے نشان پڑیں گے، جو پیچھے چل رہا ہے نا، جہاں اس نے قدم رکھا ہے وہاں رکھے، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے۔ دھول ہے، مٹی ہے، ریگستان ہے، کوئی چل رہا ہے، اس کے نشانات دکھ رہے ہیں، جی اس کے نشان پر چلو، اس کا نام کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اس طریقے کی عقیدہ توحید میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ازدواجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، یہ اتباع، اس کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث نے دیا ہے۔ اس اتباع سے بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا معلوم کیا ہوا؟ قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلا عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے۔ آئیے حدیث سے دیکھیے، سنن ابو داؤد کی حدیث 4607، سنن ابو داؤد کی حدیث 4607، آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے عجائب ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، علم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ آج جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں وہاں سے ابو داؤد لیں، نہیں تو ہمارے پاس یہاں رکھی ہیں، لے کر کے جائیں، اس ہفتہ آئندہ ہفتہ لے پڑھیں آپ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث 4607 حدیث ہے، وعن ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ،
والسمع والطاعة۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، میرے امت کے مومنین و مسلمین، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ان مسلمانوں کو کس نے وصیت کی ہے؟ امام الانبیاء نے ہم سب کو وصیت کی ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی وصیت۔ اور تقوی آپ نے بار بار سنا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو اپنانا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرمانبرداری کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن، مر جانے والے دن کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اور والقناعۃ بالقلیل، حلال جو کم ملا ہے اسی پہ خوش رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے نبی نے وصیت کی تقوی کی، والسمع، قرآن اور احادیث کو سننے کی، حق بات کو سننے کی، صحیح بات کو سننے کی، اور والطاعۃ، اس کو ماننے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي، میرے صحابہ، میرے بعد میں آنے والے لوگوں سنو، میرے بعد ایسا زمانہ تمہارے اوپر آئے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت ساری اختلاف پاؤ گے تم، بہت ساری نئی نئی چیزیں تمہیں ملیں گی، بہت ساری چیزیں عبادت سمجھ کے لوگ کر رہے ہوں گے، بہت سارے اختلافات آئیں گے۔ کیا کرو گے اس وقت تم؟ ایک اصول دیا ہے، ایک ضابطہ دیا ہے۔ آج کوئی بندہ کچھ کر کے دین کی طرف منسوب کر رہا ہے، ہمارے پاس ضابطہ ہے، پیمانہ ہے، ہم ناپیں گے، چیک کریں گے۔ یار ہم دنیا میں ایک کا بلڈ دوسرے کو چڑھانا ہے تو ڈاکٹر بغیر چیک کیے، بغیر سیمپل لیے، بغیر یہ معلوم کیے کہ اس کا کون سا پوزیٹیو ہے، اس کا کون سا ہے، چڑھا دے گا، چیک کرے گا، بھائی اس کو بی پوزیٹیو لگتا ہے اور تمہارا او پوزیٹیو ہے، بالکل نہیں، کنڈم، چیک کیا۔ کہاں سے چیک کیا؟ مشینری ہے اس کے پاس، اس نے مشینری سے چیک کیا ہے کہ تیرا او پوزیٹیو ہے، یہ بی پوزیٹیو ہے۔ وہ دین کے لیے جو چاہو جیسا چاہو کر لو، کیا سمجھتے ہو کوئی چیک کرنے کی مشین ہی نہیں ہے؟ یار یہ زمانہ، یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ جس رب نے ایک انسان کے اندر وہ مشینری رکھی کہ سائنسی ٹیکنالوجی بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ رب العالمین نے یہ مشینری کیسے چلائی ہے، یہ کیسے رکھی ہے۔ اس نے یہ سارا نظام قیامت کی صبح تک ایسا ہی رکھا ہے، روز روشن کی طرح چیک کیا جا سکتا ہے، جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی قیامت تک رہے گا، ویسا ہی رہے گا، چیک کیا جا سکتا ہے۔ کہا اختلافات، ایسی چیزیں آئیں گی تو کیا کرو گے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میری سنت دیکھنا۔ کیا دیکھنا؟ سنت مانا طریقہ، میرا طریقہ دیکھنا۔ اب اس پہلو میں آ جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ طریقہ دیکھنا آپ کا، نہیں ملا آپ کے طریقے میں۔ اس کے بعد وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، پھر اس کے بعد کیا دیکھنا؟ میرے خلفاء راشدین المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کے طور طریقوں میں دیکھنا۔ میری سنت، میرے خلفاء راشدین، کیا کرنا؟ تمسکوا بہا، تم اس کو مضبوطی سے پکڑنا۔ وعضوا علیہا بالنواجز، نواجز یہ دانتوں کے نام ہے۔ ثنایا اولیاء سامنے والے دو اوپر کے، ثنایا سفلا سامنے والے دو نیچے کے، پھر بغل والے یہ ادھر کے نواجز جن سے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے۔ کعضوا علیہا بالنواجز، میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کے سنت کو تم مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور کیا مت کرنا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار، ایاکم، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، محدثات الامور، نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرنا۔ محدثات الامور، نئی چیزیں ایجاد مت کرنا، جن نئی چیزوں میں سے عید میلاد النبی ایک نئی چیز ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس لیے کہ ہر نئی چیز ایجاد کی ہوئی دین کے لیے، دین سے نسبت جس کی ہو، ثواب سے نسبت جس کی ہو، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ ہر ایک مسجد میں جاؤ،
دیکھو یہ والی حدیث سب لوگ پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، کچھ نہیں پڑھتے ایک الگ بات ہے، پر زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب پڑھ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور نئی نئی ایجادات سے پرہیز کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان سے بچتے رہنا۔ لہذا عید میلاد النبی کا ثبوت نہ نبی کی سنت سے، نہ خلفائے راشدین کی زندگیوں سے، نہ کسی اور سے۔ اس کے علاوہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان، اما عائشہ کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث 2629، صحیح مسلم کی 4492، صحیح مسلم کی 4492، غلط بات، بالکل غلط بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور دوران خطبہ کسی کو یہ بھی مت کہو اسکت، خاموش، کیوں؟ یہ لغویات میں ہے، ساری تعلقات دروازے سے باہر چھوڑ کر کے ہم اندر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو فرمان، صحیح مسلم کی 4492، اما عائشہ دونوں حدیثوں کی راویہ، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا، کوئی ایسی عبادت کی سمجھ کر جس پر ہماری مہر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ آپ دکان پہ جائیے، ایک نقلی نوٹ لے کر کے، لے لے گا وہ؟ نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ مہر نہیں ہے، نقلی ہے یہ۔ ایک طرف 100 روپیہ نقلی اور ایک طرف 1 روپیہ اصلی، میں آپ سے پوچھوں قیمت کس کی ہے؟ کیا کہو گے؟ 100 کی قیمت نہیں، 1 کی قیمت ہے۔ تو زندگی ساری کے وہ عمل جس پر مہر نبوی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور عید میلاد النبی پر مہر نبوی نہیں ہے۔ اما عائشہ کی یہ روایت صحیح مسلم کی 4492 کی موجود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کی وہ مردود ہے، وہ لائق قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار کیا غلط ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کا قول علامہ ابن قیم اور علامہ ابن جوزی نے التلبیس میں ذکر کیا ہے، مشہور قول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ فرمایا کرتے تھے لا يقبل قول الا بعمل، کسی انسان کا کہا ہوا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ بات بھی صحیح ہے، لا يقبل قول الا بعمل ولا يقبل قول وعمل الا بنیت، اور کسی کا کہا اور اس کا کیا ہوا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک نیت نہ ہو۔ یعنی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے کہنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور خالص نیت رکھنا، جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو اب قبول ہو جائے گا نا، ہو جائے گا نا۔ لیکن ایک شرط اور ہے، پھر فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ حَتَّى مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، تمہارے الفاظ بھی ٹھیک ہیں اور تم کر بھی رہے ہو، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ کی مہر نہ ہو۔ آپ کہو چیزیں اچھی ہیں، آپ کہو نیت صاف ہے، اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک مہر نبوی نہ ہو۔ لہذا عبداللہ ابن مسعود کے اس قول سے بھی ہمیں پتہ کیا چلا؟ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا ہونا ضروری ہے، اور اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، جو مفسر قرآن اجلہ بڑے صحابہ میں سے، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء
اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ کیوں؟ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ یعنی اللہ کے نبی کے مد مقابل اگر کوئی کہتا ہے ابو بکر اور عمر نے کہا تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ابو بکر اور عمر کون ہے؟ جنتی ہے۔ تو پھر جب وہ چیز جس کا سر پیر ملتا ہی نہیں ہے، جس کا موجد ہی خراب ہے، جس کا ایجاد کرنے والا وہ عراق کا بادشاہ ہی خراب ہے، جو 552 اور 53 میں ایجاد ہوئی ہے، یار اس کو ثواب سمجھ کے کرنے لگ گئے۔ کہا تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم کیا کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے جو چیز ثابت نہیں ہے، بعد کا کوئی کتنا اچھا اس کو کہہ دے، وہ کبھی بھی لائق عمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کل عبادت لم تعبد الا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز عبادت نہیں ہو سکتی جو صحابہ کے دور میں عبادت نہیں تھی۔ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ عبادت نازل کس نے کی؟ اللہ نے۔ کس پر؟ رسول اللہ پر۔ تو جب رسول اللہ کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، تو وہ عبادت ہو سکتی ہے؟ وہ جشن ہو سکتا ہے؟ وہ عید ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک دوسرا قول، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، لوگوں اتباع کیا کرو، اور اتباع ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی۔ کہا اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعتوں کو ایجاد مت کرو۔ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگوں تمہیں ان ایجادات سے بچایا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ وعلیکم بالامر العتیق، تم وہی چیزیں کیا کرنا، اسی کو عبادت سمجھنا، اسی کو ثواب سمجھنا، وہی ثواب اور وہی عبادت، وہی عید، وہی جشن ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ اگر اس دور میں نہیں تھا تو وہ جشن، وہ عید، وہ ثواب، وہ خیر، وہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اچھا ایک چیز اور سوچو، اب کیا کہو گے؟ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کا کوئی فرد بشر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے عید میلاد النبی منائی۔ کوئی بھی نہیں کہے گا، جو مناتے ہیں نا وہ بھی نہیں کہیں گے، ان کے پاس کبھی نہیں کہیں گے۔ جب انہوں نے نہیں منایا، ہم منا رہے ہیں، وہ اچھے ہیں ہم اچھے؟ سوال ہے، یہ ثواب کا کام ان سے چھوٹ گیا تھا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جو بندہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اچھی بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی کو کیا کہتے ہیں؟ اچھی بدعت ہے۔ کہا دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور گمان رکھے یہ اچھی بدعت ہے، فقد زعما، اس کا گمان ہے، وہ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ خان الرسالۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، ہم تک پہنچایا نہیں ہے۔ اور پھر کیا پڑھا کرتے تھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ کہا میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ بھرا ہوا گلاس ہو، ایک بوند اگر پانی کی اور ڈالیں گے تو سائڈ سے گرے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ مکمل ہے، اس میں اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو اس مکمل دین میں نہیں ہے اس کے قائل نہ ہم ہیں، اور ہم ان کو بھی روکتے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیاری حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا الا ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم علی النار الا وقد امرتکم بہ۔ لوگو ہر وہ چیز ما ترکت، ہر چیز چھوٹی رائی کے دانے کے برابر ہو، حج کے برابر ہو یا نماز جیسی بڑی عبادت کے برابر ہو،
جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے، جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، میں تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم، اب اس میں یہ نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تم کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے، اس میں یہ نہیں۔ چیک کریں نا، ایک ٹیچر اپنے شاگرد کو کہے کہ میں نے ہر وہ چیز جو تیرے پیپر میں آئے گی وہ اس 2 چیپٹر میں ہے، کیا کرے گا؟ وہ بال کی کھال نکال دے گا، اس کو حل کرے گا، پتہ اسی میں۔ کیا پیاری حدیث ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، اب اس میں یہ ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ وَيُبَعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے اور اللہ سے دور کرے، إِلَّا وَقَدْ نُهِيتُكُمْ، میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے، میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے۔ کیا ہے؟ وہ چیز بھی موجود ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا قرآن سے حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ آئی کہاں سے؟ آخری پوائنٹ، پھر انشاءاللہ اگلا خطبہ، یہ آئی کہاں سے ہے؟ کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا موجد ہے ابو سعید کوکبوری المعروف مظفر الدین، اربل کا بادشاہ، 552-53 ہجری میں۔ اللہ کے نبی کب گئے؟ 11 ہجری میں۔ آخری صحابی 110 ہجری میں۔ اب بتاؤ، یہ 552-53 ہجری میں، اس کا انتقال ہوا ہے 630 ہجری میں۔ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اربل سے سب سے پہلے چلی ہے یہ بدعت، اس سے پہلے منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، جو ثبوت دیتے ہیں لوگ، دلائل بناتے ہیں، وہ بنتے نہیں ہیں، وہ بات کچھ اور ہے، لیکن سیٹ کرنے والی بات ہے، انشاءاللہ آپ آگے سنو گے۔ لہذا اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس شخص نے سب سے پہلے 53 ہجری میں اربل سے شروع کیا اس کو، 52 میں اور 53 میں اعلان کیا۔ اس نے سختیاں بھی کی لوگوں پر کہ دکانیں بند رکھی جائیں، جلوس نکالا جائے اور اس میں شریک ہویا جائے۔ جاؤ اٹھا کر کے دیکھو، یہ چیز کئی سارے مورخین نے لکھی ہے کہ یہ شخص خود عقیدتاً خراب تھا، اور یہ خود خراب تھا، اور اس کے نہ ہونے کی دلیل جاء الحق کی کتاب ہے، مشہور کتاب جاء الحق، احمد یار خان نعیمی کی۔ وہ خود کیا لکھتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو قرون ثلاثہ سے نہیں ملے گی، انما احدثوا بعدہ، اس کو اس کے بعد ایجاد کیا گیا ہے، اس کو اس کے بعد ایجاد کیا گیا ہے۔ اگر غیروں کی نہیں، اپنی تو مانے ہم، یہ چیز نہیں ہے تو اس نے اس وقت ایجاد کیا۔ اور اس وقت میں ایک شخص ابو الخطاب بن حسن، اس نے ایک کتاب لکھ کر کے اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، التنویر فی مولد السراج المنیر، ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ بھونڈے دلائل دیے جو ہو نہیں سکتے۔ جیسے ہے نا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، ایک آدمی دلیل دے دی، قرآن میں آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بالکل یہی جملہ ہے، اس کو آگے پیچھے نہ پڑھے، اتنا ہی پڑھے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب دلیل دے رہا بھائی نماز نہ پڑھو، کیا کہو گے؟ صحیح ہے، جبکہ ہے کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب شراب پیتے تھے حرام نہیں تھا، کہا خبردار شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جانا۔ بات اس وقت کی ہے، بات اس وقت کی ہے۔ کیا مکہ میں کچھ صحابہ اکرام چاہتے تھے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، قرآن نے کیا کہا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، آگے کا جملہ بتاتا ہے کہ جب جہاد فرض ہوا تب پیچھے بھاگنے لگے، اور پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ایسا کریں۔ منافقین کا پتہ چل گیا، لوگوں نے دلیل بنا دی، قرآن میں آیا ہے کفو ایدیکم، ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز پڑھو، رفع الیدین نہ کرو۔ دیکھ رہے ہو، مارو سر پھوٹے گھٹنا، دلیلیں دی ہیں۔ دلیل دینا کمال نہیں، دلیل شیطان بھی دیتا ہے۔ دلیل دی جائے منہج پہ دی جائے، دلیل دیا جائے پورے سیاق و سباق کے ساتھ دلیل دی جائے۔ جابر بن سمرہ کی روایت کہ نماز میں تشہد والے باب کے اندر موجود
کہ دایاں ہاتھوں کو رانوں پر رکھو اور دائیں اور بائیں کیا کرو؟ سلام کرو۔ کیا کہا؟ شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھوں کو نہ ہلاؤ بلکہ ہاتھوں کو رانوں پر رکھو اور دائیں بائیں سلام کرو۔ لوگوں نے کیا کہا؟ شریر گھوڑوں کی طرح اپنے دموں کو نہ ہلاؤ، اپنے ہاتھوں کو نہ ہلاؤ، رفع الیدین نہ کرو۔ یار اس کو پوری 3 روایتیں پڑھ کر کے دیکھو، پتہ چلے گا۔ خود دل کہے گا کنچی مار رہا ہوں، اپنا الو سیدھا کر رہا ہوں۔ ایسے دلائل جو دیے ہیں اس کا تجزیہ آئندہ خطبوں میں ہوگا، لیکن یہ صرف 552 ہجری میں ابو سعید کوکبوری نے ایجاد کیا ہے، اور ابو الخطاب الحسن نے التنویر فی مولد السراج المنیر کتاب لکھ کر کے بادشاہ کو پیش کر دی۔ بادشاہ نے اس کو سونا دیا انعام میں۔ ہر دور میں لوگ بکنے والے ہوتے ہیں، ہر دور میں لوگ اپنے دین کو بیچنے والے ہوتے ہیں معمولی قیمتوں پر۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اس کے بعد سے اس کا ایجاد ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، قبر میں جائیں گے تو سوال 3، اللہ، رسول اور دین۔ آخرت میں جائیں گے تو میں نے ایک کتاب نازل کی تھی، بتا قرآن کے بارے میں، سورہ زخرف میں، فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سب سے سوال کیا جائے گا قرآن کے بارے میں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، سورہ قصص کی آیت۔ اللہ پوچھے گا میں نے ایک رسول بھیجا تھا، اس کے اسوے کو اپنایا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، کیا جواب دیا رسول کو؟ نہ رسول کا جواب تیار، نہ قرآن کا جواب تیار، کدھر جواب تیار کر رہے ہیں جدھر سے سوال ہونا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے نہ کی ہو، صحابہ نے نہ کی ہو، تابعین نے نہ کی ہو، محدثین و مفسرین نے اس سے ثابت نہ ہو، وہ دین نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کا نام بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے بچائے۔ انشاءاللہ بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کے تعلق سے کتنی سخت وعیدیں ہیں، یہ ساری حدیثیں اس کے بعد آپ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔